प्यासा कौवा की कहानी तो सबने सुनी होगी। आज हम आपको सुनाते हैं कौवे के बारे में दिलचस्प मज़ीद हक़ाइक़। कौवा ज़हीन परिंदा है। ये दरख्त की छोटी मोटी टहनियों तिनकों को बतौर औजार इस्तेमाल करके खाना तलाश करना जानता है। अगर चोर डाकू इसे एतमाद में लें तो शायद बड़े से बड़े बैंक का ताला भी खोल डाले। कौवे के दिमाग में 1.5 बिलियन न्यूरॉन होते हैं और इतने ही न्यूरॉन बहुत सारे बंदरों की नस्लों में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक फ़र्क है, कौवे का दिमाग और बंदर के दिमाग का साइज़ मुख्तलिफ है। इस नन्हे दिमाग के अंदर ये तमाम न्यूरॉन इंतहाई करीब और पैक हैं, मतलब फटाफट सिग्नल्स इधर से उधर जाते और दिमाग के न्यूरॉन की कम्युनिकेशन या बातचीत बहुत अच्छी है। यही वजह है आप पत्थर उठाने के लिए झुकते हैं तो दूसरी तरफ कौवा उड़ चुका होता है। इसका आईक्यू लेवल इंतहाई ज़बरदस्त है और माहिरीन इसके सोचने समझने की सलाहियत को बिन मांस या 7 साला बच्चे की सोचने समझने की सलाहियत के बराबर तस्वर करते हैं। लेबॉर्ट्री में कौवे पर मुख्तलिफ तजर्बात किए गए और ऐसी गेम्स मुरतब की गई जहां कौवा 8 जगहों से तिनके के ज़रिए पत्थर निकाले और इन पत्थरों को बारी बारी एक डब्बे में डाले। जब तक 8 पत्थर डब्बे में नहीं फेंके गए इसे खाना नहीं मिलेगा। जैसे ही खेल शुरू हुआ कौवे ने लम्हा भर माहौल का जायज़ा लिया, तिनका उठाया, पत्थर निकाले और अपना रिज़्क हासिल कर लिया। कौवा एक स्कैवेंजर यानी मुर्दार खोर परिंदा है, लेकिन ये इसका बुनियादी ज़रिया खुराक नहीं। अक्सर आपके साथ ऐसा हुआ, कौवा के छत पे आपने खाना लगाया, हाथ धोने गए, वापसी पे देखा कि कौवा आपके साथ हाथ कर गया। अगर तो बाकायदगी के साथ आप छत पर खाना खा रहे हैं तो यकीन जानिए ये आपके खाने का टाइम टेबल जानता है, और अगर आप दिनों के टाइम टेबल के हिसाब से डिशें खाते हैं तो ये हर दिन की डिश से भी खुश वाकिफ़ है और अपनी पसंदीदा डिश वाले दिन आपसे पहले इस जगह पहुंच जाएगा। इस तरह कौवा कचरादान गाड़ियों का टाइम टेबल जानता है, गोश्त व सब्ज़ी मार्केट का टाइम टेबल जानता है, अपने इलाके में सवाए शेख बरादरी की दुकान के सब दुकानों के औकात जानता है। गर्ज जहाँ खुराक की भरमार और आसान दस्तयाबी हो, कौवा इस जगह से वाकिफ़ है। ये बीज, फल, सब्ज़ी, गोश्त, मुर्दा जानवर, परिंदे, हत्ता के इंसानी लाशों को भी नोचता है और छोटे परिंदों के अंडे और बच्चे भी खा जाता है। एक मौका परस्त परिंदा है जो हर जगह हर तरह का खाना खाता है। कौवे को अक्सर रेत खाते देखा गया है। दरअसल बहुत सारे परिंदे बशमूल कौवा ऐसा करते हैं। परिंदों के दांत नहीं होते और रेत या नन्हे कंकर इनके मैदे में चक्की की तरह काम करते हैं। खुराक को पीस कर इसे हजम होने में मदद करते हैं। कौवे से दोस्ती बहुत महंगी पड़ सकती है, लेकिन आपको नहीं। इसको जिसका जेवर या पैसे चुरा कर आपके पास लाए, बस आप किसी तरीके से इसे समझा दें कि कौवा आपको क्या क्या पसंद है। ये कौवा किसी का एहसान नहीं रखता। आप इसको खाना दाना डालते रहें, ये आपके लिए तोहफे तोहफ़ लाना शुरू कर देगा। जी हाँ, कौवा वो वाहिद परिंदा है जो आपके लिए तोहफे लेकर आता है। अमेरिका में एक नन्ही लड़की ने कौवे से दोस्ती कर ली और रोज़ाना कौवा को दाना डालती। कौवे ने इसे मुख्तलिफ तोहफे दिए, जिनमें लोहे, तांबे, मोटे मोटे टुकड़े, ज्वेलरी, खिलौने के टुकड़े और हड्डी शामिल थे। कौवे का यह बर्ताव तो दरअसल इंसान से बहुत अच्छा ताल्लुक़ बनाने के लिए है, ताकि इसे मुफ्त में खुराक मिलती रहे। कौवे से दुश्मनी कौवा परिंदों की दुनिया का सलमान खान है, जिसे अपनाता है दिल से अपनाता है और जिसे फेंकता है दिल से फेंकता है। ये इंतहाई सोशल परिंदा है, मतलब अपने ग्रोह के साथ रहता है। आप एक बार इसे पत्थर मार दो, बस ये आप और इसका ख़ानदान आपको जब भी देखेगा कूसेगा।
اور غلطی سے آپ نے کوئی کوا مار ڈالا تو سمجھ لیں ساری زندگی ٹین کا ڈبہ اپنے پیچھے باندھ لیا جو اب بچتا رہے گا۔ یہ نہ صرف انتقامی جذبات رکھتا ہے بلکہ آنے والی نسلوں میں بھی آپ کے حلیے سے آگاہ کرتا ہے۔ اگر آپ اکیلے کہیں سے گزرے ہوں پر کوئی شعور نہیں لیکن آپ کا خاص دوست وہاں آپ کے ساتھ جا رہا ہے تو کوا کا ہجوم آپ پر منڈلانا شروع کر دے گا اور کاں کاں کرے تو سمجھ جاؤ آپ کے سنگی دوست نے کچھ سنگ پتھر کووں پر پھینکے ہیں جو اب اس کی سنگی گلا گھونٹنا چاہتے ہیں۔ کوے کی یادداشت انتہائی زبردست ہوتی ہے اور یہ اچھے برے چہروں کو نہیں بھولتا۔ کوا مردے کوے کے آگے پیچھے اکٹھے ہو کر ماتم کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان کا یہ رویہ دراصل باقی کووں کو خطرے میں آگاہ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اس علاقے سے محتاط ہو جائیں۔ کوے بیمار یا کمزور کوے کو پسند نہیں کرتے۔ انہیں لگتا ہے کہ بیمار کو کوا جھنڈ میں خطرہ لا سکتا ہے۔ وہ ایسے کہ کمزور کوے کو بلی، عقاب، الو وغیرہ شکار کر سکتے ہیں جو اس کے بنیادی شکاری ہیں۔ اس لیے اکثر ایسے کوے کو باقی کوے خود چونچ مار مار کر مار ڈالتے ہیں۔ کوا زمین کو رید کر چیزیں نکالتا اور چھپاتا نہ جانتا ہے۔ کسی جگہ پر کوا حادثاتی اموات کا شکار ہونا شروع ہو جائیں تو وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ کوا چھوٹی موٹی ٹہنیوں، تنکوں سے اپنا گھونسلہ بناتا ہے اور ایسے درخت کا انتخاب کرتا ہے جو گھنا اور پھیلا ہوا ہو۔ ان کا انڈا دینے کا وقت اپریل تا جولائی ہوتا ہے اور 3 سے 5 انڈے دیتے ہیں۔ ایک ہی درخت پر کوے کے بہت سارے گھونسلے ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر کوے 15 سے 20 سال کی عمر پاتے ہیں جبکہ ریکارڈ کے مطابق کئی کووں کی عمر 30 سے 40 سال تک بھی ہوتی ہے۔ کوے کو ایک جنیاتی بیماری لیوسزم ہوتی ہے جس میں اس کے سارے پر یا کچھ حصہ کالا رنگ نہیں بنا پاتا، اس لیے سفید رنگ واضح ہو جاتا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے۔ کوا طوطے کی طرح بول سکتا ہے۔ جی ہاں، کوے کو آپ انسانی بولی سکھا سکتے ہیں۔ دراصل کوے کا شمار سانگ برڈ میں ہوتا ہے جن کے گلے میں خاص قسم کا عضو سیرینکس ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ مختلف آوازیں نکال سکتے ہیں۔ یہ میمیکرائی مادہ کو خوش کرنے کے لیے یا شکاری پرندوں کو بھگانے کے لیے ہوتی ہے۔ کوے ویسٹ نائل وائرس کا شکار ہو کر مرتے رہتے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ انسانوں میں اس بیماری کی وجہ سے کوا ہے۔ البتہ کوے کی بیٹ بلکہ سب پرندوں کی بیٹ خوش ہو کر ہوا میں اڑتی رہتی ہے جو کہ سانس اور پیٹ کی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے پالتو جانوروں کو کچن سے دور رکھیں اور ان کی صفائی کرتے وقت ماسک پہنیں۔ کوے کو کیسے سدایا جائے؟ اگر کوے کو سدانا چاہیں تو اسے مونگ پھلی کے دانے کھلائیں، گوشت کی چربی، چھیچڑے وغیرہ کھلائیں، تحفہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ کوے کو کیسے بھگایا جائے؟ کوے اگر فصلوں کا باغ کا نقصان کرتے ہیں تو الو یا بلی کا پتلا رکھیں دیں۔ کوئی روشنی منعکس کرنے والی چمکیلی چیز مثلاً کمپیوٹر کی سی ڈی، کھلونا، موٹر کی اندرونی چمکیلی کوائل وغیرہ درخت یا اونچی چھڑی سے لٹکا دیں تاکہ ہوا سے ہلتی رہے۔ کوے بھاگ جائیں گے۔ کوے کا مقصد، خدا نے کوے کو ایک خاص مقصد رکھا ہے، وہ یہ کہ چھوٹے موٹے گلے سڑے پودے، گوشت، دانہ دنکا سب کو اٹھا کر کھاتا جائے اور ماحول کو صاف رکھے۔ جہاں باقی جانور نہیں پہنچ پاتے وہاں کوے کی چونچ اور عقل پہنچ جاتی ہے۔ ماحول کو خوراک کی آلودگی سے بچا کر دوسرے جانوروں اور انسانوں کو کئی بیماریوں سے محفوظ رکھے جو گلی سڑی خوراک کی وجہ پھیل سکتی ہیں۔ کووں کا خاندان سوائے نارتھ اور ساؤتھ پول، انٹارکٹیکا اور براعظم جنوبی امریکہ کے جنوبی حصے کے علاوہ ساری دنیا میں موجود ہے۔ سفید کوا ایک حقیقت ہے۔ بھلے ہی سفید کوا کا لفظ محاوراتی طور پر استعمال کیا جاتا ہے لیکن فی الحقیقت دنیا میں ہزاروں سفید کوے اور سفید زاغ راونز پائے جاتے ہیں۔ مذکورہ کووں کو صرف پر ہی نہیں، چونچ اور پیر بھی سفید یا سفیدی مائل ہوتے ہیں۔ سفید کوا ایک نایاب پرندہ ہے۔ البائنو کرو کہتے ہیں ہر 10,000 کووں میں سے محض ایک کوا سفید ہوتا ہے۔ البائنو کوا الگ سپیشیز نہیں ہے، یہ وہ کوے ہیں کہ جو جینیاتی خرابی کے باعث میلامنین نامی وہ پگمنٹ نہیں پیدا کر پاتے
کہ جو ان کو سیاہ رنگت بخشتا ہے، نتیجتاً ان کی رنگت سفید ہوتی ہے۔ یوں تو سفید قوموں کو دنیا بھر میں مختلف مقامات پر شاذ و نادر دیکھا جا سکتا ہے، لیکن سفید قوا دیکھنے کے زیادہ واقعات امریکہ اور بھارت میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ سلطنت برطانیہ کے خیال میں تاج برطانیہ کی حفاظت 7 کوے کرتے ہیں، جن کے نام اس دور میں ریکس، جوبلی، ہیرس، پاپی، گورگی، ایگر اینڈ برینی، ایرن، مارلینا، گریپ، راکی ہیں۔ ان میں سے کچھ مر گئے ہیں، کچھ نئے آ گئے ہیں۔ اگر آپ کبھی لندن میں ہوں تو ٹاور آف لندن کی ٹائمنگ میں جائیں، آپ کو یہ کوے بھی آزاد پھرتے نظر آئیں گے۔ ان کے پروں پر کلپ ہوتے ہیں، اڑ نہیں سکتے۔ ساتھ اس قلعے میں کوہ نور ہیرا بھی دیکھنے کو ملے گا۔ انگلش میں اس نسل کے کووں کو راون کہتے ہیں اور لندن میں دریائے تھیمز کے ساتھ موجود ایک قلعہ نما بلڈنگ میں رکھے گئے ہیں۔ اس بلڈنگ کا نام ٹاور آف لندن ہے۔ گوگل پہ سرچ کرنا ہو تو راونز ایٹ لندن آف ٹاور لکھیں تو تفصیلات کے صفحات بھر جائیں گے۔ UK کے بادشاہوں، آج کل کے بادشاہ کا نام چارلس سوم ہے، مگر ایک اور چارلس جس کا نام چارلس دوم تھا، اسے یہ وہم تھا کہ اگر کوے 6 سے کم رہ گئے تو ان کی سلطنت ختم ہو جائے گی، اور یہی وہ وہم تب سے اب تک چلا آ رہا ہے۔ اس لیے یہاں 1-2 زیادہ کوے رکھے جاتے ہیں۔ کوئی کوا مر جائے تو متبادل پہلے سے تیار ہوتا ہے۔ کم از کم ایک بادشاہی افسر ان کی خدمت اور افزائش پر مامور ہوتا ہے، جسے راون ماسٹر کہا جاتا ہے۔